ناظرین، ایک چونکا دینے والی خبر آئی ہے، حیرت انگیز خبر ملی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے نا، انسان بہت جلد تب ہار جاتا ہے جب کوئی اپنا اس کا دشمن ہو، دغا دے رہا ہو اپنا کوئی۔ اور غزہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اسرائیل ابھی تک ہار مان لیتا، لیکن کچھ اپنے ہی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ ملکوں کی حقیقت تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حوثیز نے تقریباً 2 مہینے سے ریڈ سی میں آنا جانا اسرائیل کی مدد کے لیے کلوز کیا ہوا تھا اور اسرائیلی جہازوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اور یہ بات بہت سوچنے والی ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اسرائیل کو، یعنی اسرائیل میں کسی چیز کی کمی کیوں نہیں ہو رہی، اور اسرائیل میں کنٹینیو سامان کس طرح پہنچ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا میجورٹی سامان جہازوں کے تھرو آتا ہے، کیونکہ جو سامان شپنگ کمپنی اسرائیل میں ان کرتی ہے وہ تمام ریڈ سی سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی شارٹ راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا وے نہیں۔ دوسرا راستہ ہے لیکن وہ کافی دور پڑتا ہے، کافی لانگ ہے، جو افریقہ سے ہوتے ہوئے آتا ہے، اور وقت اور خرچ ڈبل ٹرپل ہوتا۔ اس لیے اسرائیلی شپنگ کمپنی نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا ہے۔ اب یہ کمپنیاں سامان جو لے کر آتی ہیں وہ دبئی اور بحرین اتار دیتی ہیں، یعنی جہازوں میں سامان آتا ہے اور بحرین اور دبئی اتر جاتا ہے، اور پھر اس پورٹ کے ذریعے جارڈن اور سعودی عرب کے ٹرک پل بنا ہوا ہے، اس کے ذریعے اسرائیل کراسنگ تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اسرائیل کے ٹرک سامان اسرائیل میں انٹر کر دیتے ہیں بآسانی۔ اور یہ خبر اسرائیلی میڈیا نے خود دی ہے، تبھی تو اسرائیل ابھی تک چل رہا ہے، زندہ ہے ابھی تک، اس لیے تو اسرائیل کو کسی چیز کی قلت نہیں ہو رہی، ورنہ ابھی تک لڑک گیا ہوتا۔ تو یہ وجہ ہے سعودی عرب، بحرین، جارڈن، دبئی، یہ سب اسرائیل کی اس معاملے میں مدد کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی دغا بازی غزہ کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اب سیریا کی طرف چلتے ہیں۔ سیریا میں دمشق کے اندر اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کی ایران کے خفیہ اڈے پر، جس میں ایران کے 4 سپاہی مارے گئے۔ اس حملے کے بعد رشیا نے اعلان کیا کہ اب اس علاقے میں رشیا کی فوج ہوائی گشت شروع کرے گی، کیونکہ رشیا کی فوج بھی سیریا کے اندر موجود رہتی ہے، یہاں تک کہ رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی سیریا کے اندر موجود ہے۔ اور روس کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سیریا کے بولان ہائٹس میں اب روس کی فوج گشت کرے گی، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے اسرائیل کے ایئر کرافٹ کا انٹرنس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، عراق کے عین الاسد امریکہ کے بیس پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا، 20 راکٹ ایک ساتھ داغے گئے اور میزائل بھی شامل تھے، لیکن امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف اور صرف 2 لوگ زخمی ہوئے۔ پر پینٹاگون آفیشل کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے 70 سپاہی برے طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اور عراق کے لوکل سورس نے بتایا کہ 4 امریکی لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ لیکن تقریباً امریکہ اور اسرائیل تعدادوں کو اور ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں۔ اب ناظرین، لبنان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، ایک خبر تھی کہ اسرائیل نے ایک کار کو ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ کار وہ نہیں تھی جسے وہ نشانہ بنانا چاہتے تھے، لبنان کے کفرا شہر میں، اور یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا۔ اس میں بھی 2 لوگوں کی موت ہوئی، اور یہ ناظرین جو کار میں مارے گئے یہ حزب اللہ کے 2 فائٹرز تھے، اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کا ایکس چیف ہے، جس نے کہا کہ اب اسرائیل کو ہار مان لینی چاہیے، ورنہ اسرائیل کا کوئی بندی نہیں بچے گا۔ یا تو حماس کو ختم کر دیں یا پھر جنگ کو ختم کر دیں، یعنی جب تک اس ضد میں رہیں گے حماس کو ختم ہی کرنا ہے، اور آپ نہیں ختم کر پائیں گے تو بھی آپ کو نقصان ہے۔ اس لیے سیز فائر کرنا ہی چاہیے تاکہ اسرائیل کے بندیوں کو آزاد کروا سکیں۔ حماس کو ہرانا مشکل ہے، یہ تسلیم کر چکے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو اپنی کرسی کی پرواہ ہے اور کسی کی نہیں، اس لیے جو جنگ کو جاری رکھنے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے لگاتار۔ اس کے علاوہ ناظرین، ساؤتھ افریقہ نے جو مقدمہ کیا تھا اسرائیل پر، اس کے حق میں اب بیلجیم بھی شامل ہوا ہے، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بیلجیم کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ بھی اب ساؤتھ افریقہ کے ساتھ
اس کیس میں اس مقدمے میں شامل ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، اٹلی کا بیان بھی منظر عام پر آیا ہے کہ ہم پہلے اسرائیل کو ہتھیار دیتے تھے، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد سے ہم نے پوری طرح سے ہتھیار دینا بند کر دیا ہے۔ دیکھیں، سب باری باری سارے اب بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے اسرائیل کتنا غلط کر رہا ہے اور کس طرح نسل کشی لگاتار کرتا ہی جا رہا ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ جلد اسرائیل میں الیکشن ہوں گے اور نیتن یاہو نہیں بچ سکیں گے، اور وائٹ ہاؤس نے لیک کیا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں غزہ میں ایڈمنسٹریشن بنانے کے لیے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی رپورٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔